اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، آسان ترجمۃ القرآن کے سبق نمبر 4 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم حروف جارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف جارہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے بعد آنے والے حرف کو جر دیتے ہیں۔ یہ حروف جب کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں اس کے آخری حرف کو زیر لگا دیتے ہیں۔ جر کہتے ہیں زیر کو۔ اچھا، اس زیر کو لگانے کا ایک اصول سمجھ لیجئے۔ اگر کسی ایسے لفظ سے پہلے آئیں جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، اگر اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اپنے بعد آنے والے لفظ کو جس کے اوپر الف لام موجود ہے اس کے نیچے یہ ایک زیر دیں گے۔ اور اگر کسی ایسے لفظ سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آیا ہے جس لفظ کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس لفظ کے آخر میں یہ حروف جارہ 2 زیر دیں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے حروف جارہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہم ان کے معنی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان کے طریقہ استعمال کو بھی دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی حروف جارہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ایسے حروف ہیں جو کہ بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ میں سے پہلا حرف ہے فی۔ فی کا معنی ہے میں، جیسا کہ فی بیتن، معنی کیا بنے گا؟ گھر میں۔ اچھا، دوسرا من۔ من کا معنی ہے سے۔ طریقہ استعمال کیا ہوگا؟ قرأنا من القرآنی۔ قرأنا ہم نے پڑھا، من سے، القرآنی قرآن سے۔ علی جس کا معنی ہے پر، طریقہ استعمال کیا ہوگا؟ علی جبلن، پہاڑ کے اوپر۔ جبل کا معنی پہاڑ، علا کا معنی پر۔ اسی طرح دیکھیے گا کا۔ اچھا، کا یہ شروع میں آتا ہے، اگر کا آخر میں آئے تو وہ کا ضمیر بن جائے گی، جیسا کہ کا معنی ہوتا ہے آپ۔ یہاں جو کا ہے یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے کا، جس کا معنی ہوتا ہے مثل یا مانند۔ جیسے اس طریقہ استعمال دیکھیے گا، کا رجلن، مرد کی مانند۔ یعنی جس بھی لفظ کے شروع میں یہ کا آ جائے گا، کا، تو یہ مثل کا یا مانند کا معنی دے گا۔ مثل یا مانند یا کی طرح، جیسا کہ میں نے مثال دے دی ہے، کا رجلن، مرد کی مثل یا مرد کی مانند۔ ایسے ہی دیکھیے گا ان۔ ان کا معنی ہے سے۔ اس کا طریقہ استعمال دیکھیے گا، سمعت عن المسجدی۔ سمعتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے سنا۔ عن سے، المسجد مسجد سے۔ سمعتو عن المسجدی، میں نے مسجد سے سنا۔ اچھا، اسی طرح یہ اصول بھی آپ لوگوں نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو اس لفظ کے آخر میں ایک زیر آئے گی، اور اگر لفظ کے شروع میں الف لام نہ ہو تو اس لفظ کے آخر میں 2 زیریں آئیں گی، جیسا کہ فی بیتن۔ آپ دیکھیں بیت جو ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو بیت کے نیچے پھر کتنی زیریں آئیں؟ بیت کی تا کے آخر میں کتنی زیریں آئیں؟ 2 زیریں آئیں۔ اس کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ 2 زیروں کو، 2 زبروں کو، 2 پیشوں کو کیا بولتے ہیں جی؟ تنوین۔ تو یہ بنے گا فی بیتن، فی بیتن۔ اچھا، اگر میں بیت کے ساتھ ہی الف لام لگا دوں تو پھر بیت کے نیچے ایک زیر آئے گی، جیسا کہ فل بیتی۔ فل بیتی، آپ نیچلی جو مثال ہے اس کو دیکھیں، قرأنا من القرآنی، ہم نے قرآن سے پڑھا۔ اچھا، اسی طرح الف لام کا بھی ایک اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے انگلش کے اندر کسی بھی لفظ کو خاص بنانے کے لیے، اسپیسیفک کرنے کے لیے، کسی لفظ کو مخصوص کرنے کے لیے، اس لفظ کا معنی مخصوص کرنے کے لیے شروع میں آتا ہے دی، جیسا کہ دی بک،
تو دی بک کا مطلب کیا بنے گا؟ کسی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. دی ہاؤس کسی خاص گھر کا ذکر ہو رہا ہے. اگر صرف ہاؤس ہو تو کسی بھی گھر کا ذکر ہو سکتا ہے، صرف بک ہو تو کسی بھی کتاب کا ذکر ہو سکتا ہے. ایسے ہی جب کہا فی بیتن تو اس سے مراد کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، کوئی خاص گھر مراد نہیں ہے. لیکن جب کہا فل بیتی تو اس سے مراد کوئی خاص گھر ہے. یعنی الف لام جو ہے یہ کسی بھی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. اگر الف لام شروع میں ہوگا تو وہ لفظ کیا بن جائے گا؟ معرفہ. معرفہ کا مطلب خاص، کوئی جانی پہچانی چیز ہے، کوئی معروف چیز ہے، کوئی مشہور چیز ہے، کوئی خاص چیز ہے. اور اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو اس لفظ کو ہم بولیں گے نکرہ. نکرہ کا مطلب کیا؟ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ غیر معروف ہو سکتی ہے، وہ ان نون ہو سکتی ہے، وہ جانی پہچانی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. بقیہ حروف جارہ کو دیکھتے ہیں. اب بی. بی کا معنی ہے ساتھ. بی کا معنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بی کا معنی پر بھی ہو سکتا ہے. مختلف معنی. یہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے یا اردو کے جملے کی بندش کو دیکھتے ہوئے ہم اس حرف کا یعنی حروف جارہ میں سے اس حرف کا معنی ہم خود متعین کر سکتے ہیں. بی. بی کا معنی ہے ساتھ. اس کا طریقہ استعمال دیکھیے گا. دخلت بسلام، میں داخل ہوا سلام کے ساتھ. دخلت بسلام تو شروع میں سلام کے شروع میں جو بی آ گئی ہے، اس بی کا معنی کیا ہو گیا؟ ساتھ. اور سلام چونکہ سلام کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس لیے سلام کے آخر میں جو آخری حرف ہے میم، اس کے نیچے دو زیریں آ رہی ہیں. دخلت بسلام، میں داخل ہوا. دخلت میں داخل ہوا، بسلام سلامتی کے ساتھ یا سلام کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد اگلا حرف جارہ دیکھتے ہیں. لی. لی کا معنی کیا ہے؟ لیے. لی کا معنی لیے. اس کا معنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. للناسی، لوگوں کے لیے. نیکسٹ اگلا حرف جارہ الا. الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف. طریقہ استعمال دیکھیے. الا بالادن، شہر کی طرف. شہر کی طرف. جی نیکسٹ حرف جارہ دیکھیے. حتی، معنی کیا ہے اس کا؟ یہاں تک کہ. طریقہ استعمال دیکھیے گا. حتی مطلع الفجر. حتی یہاں تک کہ، مطلعی طلوع ہو جائے، الفجر فجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. حتی کا معنی یاد رکھیے گا، یہاں تک کہ. یہ ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی حتی کو بہت استعمال کرتے ہیں، حتی کہ، یہاں تک کہ. تو نیکسٹ اگلا دیکھیے گا. واو. واو کا معنی ہے قسم. واللہ. واللہ قسم ہے اللہ کی. واللہ قسم ہے اللہ کی. آج کی اس گفتگو میں ہم نے حروف جارہ کو بیان کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. ان حروف کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی حروف جارہ میں سے کوئی حرف آئے گا، اگر آپ کو ان کا معنی ایک بار یاد ہو جائے گا تو جہاں بھی حروف جارہ میں سے کوئی لفظ آئے گا، حرف آئے گا، تو آپ بآسانی اس کا ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز. ترجمۃ القرآن کے اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.